صبح کا وقت تھا اور حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے ایک سفید کار آ کر رکی جس سے سوٹ بوٹڈ سے زاہد صاحب باہر نکلے۔ ان کا باہر کی دنیا میں ایسا روب تھا کہ پرندہ پر نہ مارے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ دیکھو زاہد صاحب، مجھے سعودیہ جانا ہے اور میں اپنے پیچھے یہ گھر جنگ کا میدان نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے اس کام پہ رکھنا چاہ رہی ہوں۔ یہ تھی شمائلہ بیگم، ان کی دوسری بیوی اور اشمان کی سوتیلی ماں، جبکہ ان کے سامنے ایک دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی جس نے نظریں جھکا رکھی تھی، ہاتھ میں پرانا سا بیگ اور سر پر دوپٹہ لی۔ وہ معصوم سی لگ رہی تھی۔ جو مرضی کرو یار، وہ اجازت دیتے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کام آتا ہے نا تمہیں؟ شمائلہ بیگم نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ جی آتا ہے، نوری نے دھیرے سے کہا۔ تنخواہ کتنی لوگی؟ آئی برو اٹھائے۔ جو آپ مناسب سمجھے، بس رہائش چاہیے مجھے کیونکہ گاؤں سے آئی ہوں، نوری نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آئی کیونکہ کم پیسوں میں راضی ہونے والی ملازمہ انہیں ہمیشہ پسند آتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 5,000 دوں گی، رہائش بما کھانے کے ساتھ۔ تم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ میں تمہیں رہائش کھانے پینے کے ساتھ 20,000 دے رہی ہوں۔ وہ بزنس مائنڈ لاتی ہیں کیونکہ اتنے کم پیسوں میں یہاں کوئی نہیں ملتا، اور انہوں نے زاہد صاحب سے 15,000 کا منافع بھی لینا تھا۔ باقی سب میں دیکھ لوں گی، ویسے بھی ایک اور ملازمہ اماں گھر میں موجود ہے، لیکن اب ان سے کام کم ہوتا ہے، اس لیے بس مجھے اپنے شوہر بیٹے کے لیے کوئی سلیقے والی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ مسکرائیں اور نوری نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسی لمحے سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی اور بھاری بااعتماد وہ بے نیازی سے قدم اٹھاتا اشمان کالی شرٹ، گھڑی کی چمک اور بال ترتیب سے پیچھے کیے ہوئے نیچے اترتا نظر آیا۔ اس نے ایک نظر نوری پر ڈالی اور فوراً نظریں ہٹا لی۔ مام، یہ کون ہے؟ ملازمہ، چند دن کے لیے میں نے اپنے میکے سعودی عرب جا رہی ہوں، یہ تم دونوں کا خیال رکھے گی، وہ مسکرا کر بولی۔ تو اشمان نے ہلکا سا تنزیہ سر جھٹکا، جبکہ نوری کے ہاتھ بیگ پر مزید مضبوط ہو گئے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ تم فکر نہ کرنا، اوکے؟ یہ بہت سیدھی لگی ہے مجھے، شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اشمان نے دوبارہ نوری کی طرف غور سے دیکھا۔ نام کیا ہے؟ نوری نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو اشمان نے بے پرواہی سے سر ہلایا۔ دیکھو نوری، یہاں ڈرامے نہیں چلتے، کام ٹھیک سے کرنا اور میرے کمرے میں بلا وجہ مت آنا، مجھے شور پسند نہیں، وہ تنبیہ کرتا، اور نوری کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ آپ کے کمرے میں آنے کا حق تو مجھے سب سے زیادہ ہے، وہ دل میں کہتی بظاہر چپ رہی۔ فلائٹ کب تک ہے آپ کی؟ وہ نرمی سے شمائلہ بیگم سے پوچھتا ہے۔ آج شام کی ہے بیٹا، فکر مت کرنا، 20-25 دن رہ کر آ جاؤں گی، وہ تسلی دیتی ہے، جبکہ اشمان کو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اپنی سگی ماں کو کھونے کے بعد وہ بہت لاپرواہ اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کی اپنی ایک الگ دنیا بن چکی تھی۔ بیٹا، تم نے کیا کہا تھا کہ تمہارا گاؤں کون سا ہے؟ اشمان کے جانے کے بعد اماں بھی ان کے پاس آ کر بولی تو نوری کے ہاتھ رکے۔ جی وہ اندرون سندھ کی طرف ہے، وہ اپنا پتہ چھپاتی ہے۔ اماں بھی نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ عجیب بات ہے، تمہاری آنکھیں کسی سے ملتی جلتی ہیں، ایسا لگتا ہے دیکھا ہے کہیں۔ وہ یہاں اشمان کے بچپن کی ملازمہ تھی، اس لیے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ نوری کا دل زور سے دھڑکا۔ اماں بھی، آپ ہر نئی ملازمہ میں کسی نہ کسی کی شکل کیوں ڈھونڈتی رہتی ہیں؟ شمائلہ نے مذاق کیا تو اماں مسکرا دی۔ اسی وقت زاہد صاحب ہاتھ میں فون پکڑے شمائلہ بیگم کے پاس آئے۔ اب کیا کرے، تم ہی بتاؤ، وہ لوگ اب بھی نکاح کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، اور اماں کے ساتھ اندر جاتی ہوئی نوری کے قدم نہایت سست سے ہو گئے اور انگلیاں کانپنے لگیں۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ لڑکی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، میں اپنی کینیڈا والی بھانجی کا ہی اشمان سے رشتہ کروں گی، لیکن جب میں واپس آؤں اشمان کی اس دیہاتی لڑکی سے جان چھوٹی ہو۔ پیچھے سے شمائلہ بیگم کی آواز آئی اور نوری کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگلا قدم کیا اٹھائے۔ بہرحال اسی شام شمائلہ بیگم اپنے میکے کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ ماضی، کمرے کے اندر دوا کی ہلکی سی مہک پھیلی ہوئی تھی اور بستر پر کمزور سی زرد چہرے والی عورت لیٹی تھی۔ اشمان کی سگی ماں کینسر نے ان کی ساری طاقت چھین لی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک ضد باقی تھی۔ زاہد صاحب، انہوں نے کمزور آواز میں اپنے شوہر کو پکارا جو فوراً قریب آئے۔ جی آپ آرام کریں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے زیادہ بات کرنے سے، وہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سر ہلایا۔ مجھے پتہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کا نکاح دیکھنا چاہتی ہوں زاہد صاحب۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور دروازے کے قریب 12 سال کا اشمان 7 سال کی نوری کا ہاتھ تھامے کھڑا شدید حیران رہ گیا۔ وہ اشمان کی ماموں ذات کزن تھی، گاؤں کی سادہ سی بچی جو نہایت حسین بھی تھی۔
3 سال پہلے آیوشمان کی ماں کو کینسر ہوا تو اور آج وہ بے پناہ علاج کے باوجود زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے نوری کی امی آیوشمان کے ساتھ شہر آئی تھی، کیونکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے شہر کوئی نہیں تھا۔ زاہد صاحب کا سارا خاندان سعودی عرب رہتا تھا۔ نوری کو بلاؤ، وہ دھیرے سے بولی تو نوری آہستہ آہستہ نظریں جھکی ہوئی لیے آگے آئی۔ بیٹا کیا تم میرے آیوشمان کا خیال رکھو گی؟ وہ مسکرائی۔ جی پھپھو، نوری نے معصومیت سے سر ہلایا۔ مما ہم ابھی بچے ہیں۔ آیوشمان نے ہلکا سا منہ بنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف خواہش ہے بیٹا، جب وقت آئے گا تب رخصتی ہوگی۔ نوری جب پیدا ہوئی تھی تب سے میری خواہش ہے میں اسے بہو بناؤں گی۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے چاہتی ہوں تم دونوں کی رسم کر کے سکون سے مروں۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی، اور ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، اسی لیے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا اور یوں نوری اور آیوشمان کا سادہ سا نکاح رکھا گیا۔ کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی، صرف چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر گئے تھے۔ ان دونوں کو شاید سمجھ بھی نہ آیا تھا کہ یہ لفظ زندگی کا وعدہ ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد آیوشمان کی ماں نے دونوں کو اپنے قریب بلایا۔ ان کے کانپتے ہاتھوں سے نوری کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم اب اس گھر کی عزت ہو بیٹی، میرے بعد میرے گھر کو سنبھال لینا پلیز۔ ابھی تم چھوٹی ہو، میرے الفاظ سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن یاد رکھنا انہیں جب بڑی ہو جاؤ گی تو سب سمجھ جاؤ گی۔ نوری نے سر ہلایا، پھر آیوشمان کی طرف دیکھا۔ اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ آیوشمان نے نظریں جلا لیں۔ جی ماما۔ اور پھر چند ہی ہفتے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نوری لوگ واپس گاؤں چلے گئے اور وقت گزرتا گیا۔ آیوشمان ماں کا غم لیے اپنی الگ دنیا، اپنی تعلیم میں مصروف ہو گیا، کیونکہ چونکہ گاؤں سے تعلق کمزور ہوتا گیا اس لیے ان کو نکاح کبھی بھولتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف نوری اپنے گھر میں خاموشی سے اس نام کی لاج سنبھالے بیٹھی رہی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو تب لوگوں نے طنز کرنے شروع کر دیے۔ شوہر لینے کب آئے گا؟ بھائی کب تک بیٹی کو بٹھا کر رکھو گی؟ پتہ کرو، سگا پھپھو زاد ہے جس کے لیے اچھے اچھے رشتے ٹھکرا رہے، کہیں وہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ ان سب سے تنگ آ کر نوری کے والد نے ایک دن کسی ان نون نمبر سے آیوشمان کے باپ کو کال کر دی، کیونکہ وہ ان کے نمبر کو اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔ بھائی صاحب بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب رخصتی کر دے تو اچھا ہے۔ انہوں نے بڑی محبت سے گزارش کی، مگر ادھر سے ٹھنڈی آواز آئی۔ دیکھو بھائی، تب مجبوری تھی، لیکن اب گھر والے رشتہ نہیں چاہتے۔ میرا بیٹا بہت پڑھ لکھ کر بڑا آفیسر لگ گیا ہے، جبکہ تمہاری بیٹی گاؤں کی جاہل لڑکی ہے، ان کا جوڑ نہیں۔ یہ جملہ نوری کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلا، مگر اس نے کسی کے سامنے آنسو نہیں بہائے۔ رات کو چھت پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا پپو، لیکن وعدے وفا نہیں ہوئے۔ ہوا نے اس کے آنسو خشک کر دیے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گاؤں کے نلکے کے پاس چند عورتیں اکٹھی تھیں۔ گھڑے بڑھتے ہوئے باتوں کا شور بھی ساتھ چل رہا تھا۔ سنا ہے شہر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ ہاں بھائی، اب اتنے بڑے لوگ دیہات کی لڑکی کو بہو بنائیں گے؟ بیچاری نوری، نام کی شادی رہ گئی ہے بس۔ ہر جملہ تیر بن کر لگ رہا تھا، کیونکہ نوری قریب ہی کھڑی تھی، ہاتھ میں خالی گھڑا، مگر قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا، اس لیے آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ خاموشی سے گھر واپس مڑ گئی۔ سامنے ہی نوری کے والد چارپائی پر بیٹھے، چہرے پر فکر کی لکیریں لیے ہوئے تھی۔ اب بہت ہو گیا، میں آج ہی حتمی فون کرتا ہوں، اب صاف جواب چاہیے مجھے۔ انہوں نے آہ بھری۔ نوری نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ابا اگر وہ لوگ ناراض ہو گئے تو؟ وہ سہمی ہوئی تھی، طلاق جیسا لفظ اسے جیتے جی مار دیتا۔ بیٹا جو رشتہ یاد ہی نہ رکھے وہ ناراض کیا ہوگا؟ انہوں نے کڑوا سا طنز کیا اور زاہد کو کال لگا دی۔ جب زاہد صاحب بات کر رہے نا؟ جی۔ دوسری طرف سے خوش جواب آیا۔ میں خالد بول رہا ہوں، نوری کا باپ۔ نوری کے والد نے ہمت جمع کی۔ جی فرمائیے۔ وہی انداز۔ بھائی صاحب میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ نکاح کو سالوں ہو گئے، اب رخصتی کر دیں، وہ پیچارگی سے کہتے ہیں، اور نوری کا دل باپ کی بے بسی پہ کٹ کر رہ گیا۔ دیکھیں خالد صاحب، سچ یہ ہے کہ ہم اب یہ رشتہ نہیں چاہتے، حتیٰ کہ آیوشمان بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ بہتر ہوگا آپ لوگ اپنی بیٹی کا کوئی اور انتظام کریں، ہم کچھ دن تک طلاق بھیج دیں گے۔ دوسری طرف سے ٹھنڈی بے حسی آواز آئی، الفاظ خنجر کی طرح لگے۔ مگر نکاح، وہ تو بچپن کی بات تھی، رسمی سا معاملہ تھا۔ آپ کی بہن نے ضد کی، لیکن اب یہ رشتہ ممکن نہیں ہے، ہم طلاق کے کاغذات بھجوا دیں گے۔ اسی وقت کال کٹ گئی اور فون رکھتے ہی نوری کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یا اللہ، ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ طلاق یافتہ کو کون لے گا؟ نوری کی ماں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، ہچکیاں مار مار کر رونے لگی۔
جبکہ نوری وہیں ساکت کھڑی رہ گئی جیسے کسی نے سینے میں مٹھی بھر کانٹے گاڑ دیے ہوں۔ ابا، کیا کیا عثمان بھی طلاق کی بات کہے ہیں؟ باپ نے نظریں چرا لی اور یہ دیکھ کر نوری کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ صحن کے بیچ بیٹھی سر تھام کر آسمان کی طرف دیکھتی رو پڑی۔ میں نے تو انہیں بچپن سے شوہر مانا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس رات نوری نیند نہیں لے پائی، چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھتی رہی۔ اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو وجہ تو جاننے کا حق ہے نا مجھے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی وہ باپ کے پاس آئی۔ ابا، میں شہر جانا چاہتی ہوں، وہ فیصلہ سناتی ہے۔ کیوں؟ وہ چونکے۔ میں ایک بار خود ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا واقعی میں ان کے لیے صرف ایک رسمی منقوہ تھی؟ میں طلاق کا سبب جاننا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکا گئے۔ لوگ کیا کہیں گے بیٹا؟ باپ نے پریشانی سے کہا تو نوری نے پہلی بار مضبوط آواز میں جواب دیا۔ لوگ تو ویسے بھی مجھے دن رات کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، مگر اب میں کم از کم سچ جان لوں گی۔ کافی دیر خاموش رہی، پھر باپ نے گہری سانس لی۔ اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھنا عزت سب سے پہلے ہے بیٹا۔ ان کی ہدایت پہ نوری کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ میں کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی ابا۔ اور پھر اگلی صبح ہی وہ ایک چھوٹا سا بیگ، چند کپڑے اور دل میں ہزار سوال لیے شہر روانہ ہو گئی۔ میں جواب لے کر واپس آؤں گی یا خود کو آزاد کر کے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ جس گھر میں قدم رکھنے جا رہی ہے وہاں اسے بہو نہیں ملازمہ کہا جائے گا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو شمائلہ بیگم، جو کہ عثمان کی سوتیلی ماں تھی، وہ اسے دیکھ کر ملازمہ سمجھی تھی، کیونکہ اسے ملازمہ کی ضرورت ہوتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ نوری بھی انکار نہیں کرتی اور فیصلہ کرتی ہے کہ چلو یہاں ملازمہ بن کر دیکھیں گے کہ رشتہ توڑنے کی وجہ کیا ہے۔ سیڑھیوں پر ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اوپر سے نوری آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ دوپٹے کا ایک سرا لاپرواہی سے بازو پر رکھا ہوا تھا تو نظریں نیچے تھیں، جیسے ہر قدم ناپ تول کر رکھ رہی ہو۔ اسی لمحے نیچے سے عثمان تیز قدموں سے اوپر آ رہا تھا کہ اچانک اس سے بچنے کے لیے دور ہوتی نوری کا پاؤں پھسلا۔ یا اللہ! آواز مکمل ہونی بھی نہ پائی تھی کہ وہ توازن کھو بیٹھی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تصادم ہوا۔ دھڑام! دونوں سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے۔ عثمان کا کندھا زور سے سیڑھی کے کنارے سے ٹکرایا تو درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو۔ مگر اس کے باوجود اس کی نظریں فوراً نوری پر جا ٹھہری، جو گھبراہٹ میں سیڑھی کی ریلنگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کی گود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ آنکھوں پھیلی ہوئی تھیں، سانس بے ترتیب اور چہرے پر ایسی معصومیت کہ عثمان کا سارا غصہ ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اندھی ہو کیا؟ وہ درد کے باوجود جھنجھلا اٹھا۔ نظر نہیں آتا سامنے؟ مگر نوری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اب بھی وہیں جمی بیٹھی تھی، نہ اٹھنے کا نام، نہ ہلنے کی کوشش، کیونکہ پھر سے گرنے کا ڈر تھا۔ عثمان نے جب دیکھا کہ وہ ریلنگ کو اس طرح پکڑی ہوئی ہے جیسے چھوڑتے ہی گر جائے گی تو اس کے لہجے میں بے اختیار سختی آ گئی۔ اٹھو! اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ نوری کی آنکھیں بھر آئیں۔ عثمان ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ کندھے کا درد اور غصہ سب پیچھے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ ریلنگ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور بس بہت ہو گیا، اب پیچھے ہو جاؤ۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نوری کا بھاری وجود اسی پہ تھا۔ جی۔ نوری نے اپنی پوزیشن کا خیال کرتے آہستہ آہستہ ہاتھ ڈھیلے کیے، جیسے اب یقین نہ ہو کہ زمین مضبوط ہے، لیکن ہمت کر کے اس کے اوپر سے اٹھ گئے۔ عثمان بھی درد سہتا کونی پکڑنے اٹھنے لگا کہ آتے ہی اس لڑکی نے تہلکہ مچا ڈالا تھا۔ بہرحال کچھ گھنٹے پریشانی میں گزرا کر نوری آہستہ آہستہ رات کو عثمان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہاتھ میں مرہم اور پٹی تھی، کیونکہ اماں ابی نے بتایا تھا کہ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد اس کا کندھا سوج گیا، مگر وہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ ایک بار کوشش کرنا چاہتی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا لیکن وہ ہچکیاں پھر دھیرے سے اندر داخل ہوئے۔ عثمان ٹی شرٹ پہنے کرسی پر بیٹھا تھا، کندھے پر نیل صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سخت، سنجیدہ اور ناراض نظر آ رہا تھا۔ کس نے اجازت دی اندر آنے کی؟ اس کی آواز سرد تھی۔ نوری کے قدم وہیں رک گئے۔ میں مرہم لگانے آئی تھی، وہ نرمی سے بولی۔ تب وہ اٹھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں، وہ سرد پن سے بولا، اور نوری نے نظریں جھکا لی مگر واپس نہ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ آپ کو چوٹ لگی تھی شاید، قصور میرا تھا۔ وہ ہمت کر کے اس کے کندھے پر مرہم لگانے لگی کہ عثمان نے اچانک مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے نوری کی سانس رک سی گئی۔ یہ اچانک تھا یا پھر تم جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی تھی؟ وہ دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا تو نوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں ایسی ویسی نہیں ہوں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے لگی مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ اسی لمحے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ آئی تو دونوں چونک گئے۔ عثمان نے فوراً نوری کو اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لگا دیا، ایک ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار پر، دوسرا اس کی کلائی تھامے ہوا تھا۔ آواز مت کرنا، میں کوئی اسکینڈل نہیں چاہتا، وہ تنبیہ کرتا ہے۔ اسی وقت دروازے کے باہر سے آواز آئی،
سر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ نوری کا دل زور سے دھڑکا اور ارشمان کی آنکھیں میں پہلی بار دلچسپی آئی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتا، اتنا قریب کہ اس کی سانس نوری کے گال سے ٹکرائی۔ کسی بھی نامحرم لڑکے کے کمرے میں آنے سے پہلے تمہیں 100 بار سوچنا یہ چاہیے تم کیسی لڑکی ہو۔ ابھی آج صبح ہی اس گھر میں آئی ہو اور میری موم کے جاتے تم کبھی مجھ سے ٹکرا رہی ہو تو کبھی روم میں آ رہی ہو۔ اس کی ٹھنڈی آواز پہ نوری کا دل دھڑکا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کا محرم ہے، اسی لیے وہ اس کے کمرے میں اس وقت ہے بے خوف آئی تھی۔ مجھے بس اپنی غلطی کا احساس تھا، ورنہ کبھی نہ آتی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، پھر اچانک اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ آج کے بعد رات کو اکیلے باہر مت نکلنا، اماں بھی ادھر ضرور ہیں لیکن ادھر 2 مرد بھی ہیں۔ یہ حکم تھا یا فکر خود بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ نوری تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر جاتے جاتے رک گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ آرام کریں، مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں، ارشمان نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمائلہ بیگم کو گئے آج دوسرا دن تھا اور گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اماں اس سے پہلے ہی کچن میں موجود تھی۔ زاہد صاحب کو ناشتہ کھلا کر بھیج دیا ہے، تم ارشمان بیٹے کو روٹی بنا دو، وہ اسے پیار سے کہتی باہر نکل گئی۔ ارشمان ناشتے کی میز پر بیٹھا سنجیدہ چہرہ لیے موبائل میں گم تھا، جبکہ نوری کچن میں بیلن ہاتھ میں پکڑے ایسے کھڑی تھی جیسے کسی دشمن کا سامنا کر رہی ہو۔ یا اللہ یہ گول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بڑبڑائی، کیونکہ روٹی کبھی لمبوتری تو کبھی نقشہ پاکستان بن جاتی۔ اس نے جیسے تیسے توے پر ڈالی اور دوسری بنانی شروع کر دی کہ 2 منٹ بعد جلنے کی آواز اور بو آئی۔ اف! وہ گھبرا کر پلٹی تو روٹی کا نچلا حصہ سیاہ ہو چکا تھا۔ چلو اوپر سے تو ٹھیک ہے۔ اس نے روٹی پلیٹ میں رکھی اور دل مضبوط کر کے میز پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ ارشمان نے موبائل سائڈ پہ رکھا۔ روٹی؟ مجھے نظر آ رہا ہے روٹی ہے، سوال یہ ہے کہ بنی کیسی ہے؟ وہ پھر سب سے بولا۔ محنت سے، نوری نے ہمت کر کے کہا، جبکہ اس سے بحث بیکار سمجھ کر ارشمان نے نوالہ توڑا۔ یہ تو جل گئی ہے، وہ فوراً بولا۔ تھوڑی سی نیچے سے جلی ہے، اوپر سے بالکل نارمل ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگی تو ارشمان نے تنزیہ نظر سے دیکھا۔ میں اوپر سے کھاؤں اور نیچے والا حصہ دیوار پر مار دوں کیا؟ وہ غصہ ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو میں نیچے والا حصہ چاقو سے کاٹ دوں، نوری نے سنجیدگی سے کہا اور ارشمان نے ہاتھ پیشانی پر مارا۔ تمہیں روٹی بنانی آتی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ پوچھتا ہے۔ نہیں، نوری نے پوری ایمانداری سے کہا۔ کیا؟ میں نے کہا نہیں آتی۔ ارشمان نے روٹی زور سے میز پر رکھی۔ تو پھر صبح سے یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ غصہ ہوا۔ میں نے سوچا کوشش کر لوں، شاید آج آ جائے۔ نوری نے کندھے اچکائے۔ یہ گھر کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، تم ملازمہ کی بات کو، اگر تمہیں روٹی بنانی نہیں آتی۔ ارشمان نے تیز لہجے میں کہا تو نوری نے فوراً جواب دیا۔ آپ دوسرا کوئی کام دے دیں، روٹی بنانی نہیں آتی۔ وہ آفر دینے لگی۔ تو ملازمہ ہوں یا مہمان؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ بیٹا میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، اماں دوبارہ کچن میں جانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، روٹی نہیں بنانی آتی تو جا کر میرے کمرے سے کپڑے لو اور پریس کر دو۔ وہ تو آتا ہوگا نا؟ وہ دوسرا کام کہتا ہے۔ ہاں وہ آسان ہے، نوری نے اعتماد سے کہا اور کمرے میں جا کر استری آن کی۔ بس سیدھا رکھنا ہے اور پریس کر لینا ہے۔ اس کی پہلی شرٹ ٹھیک گئی، لیکن دوسری پر دھیان باہر چلا گیا جہاں ارشمان اماں کے ناشتے کی تعریف کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دھیان بھٹکا اور استری ایک جگہ زیادہ دیر رک گئی۔ جلنے کی ہلکی سی لکیر ابھری تو وہ گھبرا گئی اور جلدی سے استری ہٹائی، لیکن نشان واضح تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھولا۔ ہو گیا کام؟ ارشمان کا طنز ابھرا تو نوری چونکی، جبکہ وہ اندر آیا اور شرٹ اٹھا کر چند لمحے خاموشی سے دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ڈیزائن؟ کیا؟ وہ چیخا۔ میرا مطلب غلطی سے جل گیا تھوڑا سا، وہ سہم کر بولی اور ارشمان نے آنکھیں بند کرتے ضبط کیا۔ تم نے میری برانڈڈ شرٹ جلا دی ہے نوری، وہ شکوہ کرتا ہے۔ برانڈڈ چیزیں جلدی جلتی ہیں شاید، نوری نے معصومیت سے کہا اور ارشمان کا پارا اوپر ہوا۔ تمہیں کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ دوسرا کوئی کام دے دیں، روٹی بنانی نہیں آتی، پریس بھی شاید نہیں آتی۔ نوری نے فوراً وہی جملہ دہرایا اور ارشمان نے بمشکل ضبط کرتے دانت بھیجے۔ ٹھیک ہے، آسان کام، میرے اسٹڈی روم میں فائلز ترتیب سے لگاؤ، بس سیدھی سیدھی رکھنی ہے۔ وہ اسے کہہ کر خود پلک لگا کر اپنی دوسری شرٹ پریس کرنے لگا۔ یہ تو بہت آسان ہے، نوری خوشی سے بولی، اور آدھے گھنٹے بعد اسٹڈی روم کا منظر جنگ کے بعد کا لگ رہا تھا۔ فائل رنگ کے حساب سے سجا دی گئی تھی، ضروری اور غیر ضروری سب مکس تھی۔ ارشمان اندر آیا تو سر پکڑ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے سوچا رنگوں کے حساب سے زیادہ خوبصورت لگے گا، نوری معصوم بن کر بولی۔ مجھے خوبصورتی نہیں، ترتیب چاہیے۔
اس نے بہنیں بھی سکیڑی۔ تو آپ نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے جواباً دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ تم سے سیدھا کام بھی نہیں ہوتا۔ وہ منہ پھلا گیا۔ آپ دوسرا کوئی کام دے دیں پلیز۔ وہ پھر سے وہی بولی تھی۔ آیوشمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں روٹی نہیں آتی، کپڑے جل جاتے ہیں، فائلیں بگاڑ دیتی ہو، آخر آتا کیا ہے تمہیں؟ میں ایسا کون سا کام تم سے کرواؤں؟ وہ طنز کرتا ہے تو نوری نے چند لمحے سے سوچا۔ چائے اچھی بنا لیتی ہوں۔ مجھے چائے نہیں چاہیے۔ وہ غصہ ہوا۔ پانی پلا دوں؟ قریب آ کر بولی تو آیوشمان نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ تم جیسے لوگ دیہات سے آ کر شہر میں یہی کرتے ہیں، کام نہیں آتا مگر زبان بہت چلتی ہے۔ اگر موم ادھر ہوتی تو 2 منٹ سے پہلے تمہیں فارغ کروا دیتا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں نے کوئی ملازم نہیں نکال سکتا۔ اس نے آہستہ کہا اور یہ سن کر نوری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور یہ بار بار دوسرے کام کی دعوت مت دو۔ ہم مرد بہت جلدی دوسرے کام کو سر انجام دینے کا سوچ لیتے ہیں۔ آیوشمان ایک قدم اور قریب آئے تو نوری نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آیوشمان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ نااہل سمجھ رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو خاص ہے۔ ٹھیک ہے، آخری کام، میرے لیے کافی بنا دو۔ اگر وہ بھی خراب ہوئی نا تو دوسرا کوئی کام دے دیں گے۔ نوری نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا تو آیوشمان نے بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نا بہت عجیب ہو، اس نے مسکرا کر کہا تو نوری شرماتی ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی۔ پیچھے آیوشمان سر جھٹک کر اپنی فائلز کو دیکھتا ترتیب سے لگانے لگا۔ گھر میں ہلکی سی افراتفری تھی، ایسے میں آیوشمان موبائل کان سے لگائے تیز قدموں سے ہال میں گھوم رہا تھا۔ ہاں یار، ایئرپورٹ سے نکل گئی ہوں، ٹھیک ہے، 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پہلے ہی بہت لیٹ ہوں۔ اوکے، میں گھر پہ ہی ہوں۔ فون رکھتے اس نے گہرا سانس لیا۔ نوری! اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ جی آ رہی ہوں۔ کچن سے ڈرتی ہوئی آواز آئی تو آیوشمان اس طرف بڑھا۔ آگے سے وہ ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے لیے کچن سے باہر نکلی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں بس اپنے لیے پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ہلکی سی آواز پہ کہتی ہے۔ چھوڑو اسے، میں پیزا آرڈر کیا ہے، تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کچن میں آتا بڑے سے شاپر کو کھولتا ہے۔ دیکھو، دوسرا کوئی کام کرو لیکن کھانے بنانے والا نہ ہو تو اچھا ہے۔ وہ فوراً چوکس ہو گئی تو آیوشمان نے آنکھیں تنگ کی۔ تم بھائی یہی کیوں کہتی ہو؟ وہ منہ بناتا ہے کیونکہ سچ بولنا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی تو وہ اسے کچھ پل گھورتا رہا، پھر نرمی سے بولا، میری کزن تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، اس لیے جب وہ آئے گی تو اس پیزا کو مائکرو ویو میں گرم کر دینا، بس اتنا سا کام تو کر لو گی نا؟ وہ سر جھٹک کر تنزیہ کہتا ہے تو نوری کے چہرے کا رنگ ہلکا سا اڑ گیا۔ مائکرو ویو، اس نے سست لہجے میں دہرایا جیسے کسی بچے کو سمجھا رہا ہو۔ یہ جو کچن میں رکھا ہے، یہاں سے بٹن دبا کر ٹائم 2 منٹ کا سیٹ کر دوں گی تو گرم ہو جائے گا۔ وہ اسے ہلکا سا کر کے دکھاتا ہے تو وہ سر ہلاتی ہے۔ یا اللہ، یہ نیا عذاب کیا ہے؟ البتہ اس نے دل میں کہا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی تو آیوشمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آ گئی، تم اسی کام ٹھیک سے کر دینا، وہ کہتا باہر چلا گیا اور کچھ منٹ کے بعد ایک لمبی ماڈرن کپڑوں میں ملبوس لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آیوشمان! وہ چیختی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور نوری نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی بے تکلفی سے آیوشمان سے لپٹے دیکھا تو ہاتھ خود بخود آپس میں جڑ گئے۔ ویلکم مائی ڈیئر ہانیہ، آیوشمان مسکراتا ہوا بولا اور نوری کو سمجھ آ گیا کہ وہی ہانیہ ہے جو آیوشمان کی پپوزاد کزن ہے اور کینیڈا ریجن ہونے کے ساتھ واضح طور پر آیوشمان میں دلچسپی رکھنے والی ہے۔ گھر والے اسی سے تو آیوشمان کی شادی چاہتے ہیں۔ اور سو کیوٹ، نہیں میرے کیا؟ ہانیہ کی نظر نوری پر پڑی تو مسکرا کر کہتی ہے۔ نوری کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی مگر وہ خاموش رہی۔ یس، آیوشمان نے مختصر جواب دیا، پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ نوری دل برداشتہ سی سست قدموں سے کچن میں آ گئی۔ پیزا واقعی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یا اللہ، اس میں آگ کہاں چلے گی؟ وہ اس عجیب ڈبے کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھول کر پلیٹ اندر رکھتی ہے اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ سامنے کئی بٹن نظر آئے۔ اسٹارٹ شاید شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس نے خود سے کہا اور بٹن دبائے لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر ایک اور دبایا تو اچانک اندر لائٹ جل گئی۔ ارے زندہ ہے یہ تو، وہ مسکرا کر کہتی ٹائم سیٹ کرنے لگی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے بٹن پہ بٹن دباتی گئی اور چند منٹ بعد اندر سے چٹکنے کی آواز آئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ نوری نے دروازے کے شیشے سے جھانکا، اتنی روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک پلیٹ میں رکھا پیزا کا ڈبہ چنگاریاں دینے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا؟ وہ گھبرا گئی۔ چٹاخ! ایک زوردار آواز کے ساتھ اندر چنگاریاں پھیل گئی تو نوری کی چیخیں گونجتی ہیں۔ اچانک مائکرو ویو سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ چلاتی دروازہ کھول کر پیزا نکالنے کی کوشش کرتی لیکن تپش تیز تھی۔ نوری! آیوشمان چیخ سن کر دوڑتا ہوا کچن میں داخل ہوا جہاں دھواں پھیلا ہوا تھا اور نوری دیوار کے ساتھ سمٹی کھڑی تھی۔
آنکھیں بند کانوں پر ہاتھ رکھ کے وہ رو رہی تھی۔ ارشما نے فوراً مائکرو ویو کا پلگ نکالا اور جگ اٹھا کر پانی اس پہ پھینک دیا تاکہ آگ نہ بڑھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا کندھا پکڑ کر بہلایا۔ آنکھیں کھولو یار۔ نوری نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہانیہ بھی پریشان سی پاس کھڑی میں تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود پھٹا ہے۔ وہ گھبرائی۔ تم نے اندر کیا رکھا تھا؟ ہانیہ ڈرتی آگے بڑھی اور مائکرو ویو میں جھانکتی ہے۔ پیزا باکس نکالا تھا۔ اور ٹائم کتنا سیٹ کیا تھا؟ آئی تھنک اس نے کوئی پنگا لیا ہے، ہانیہ نے کہا تو ارشما نے ماتھا پیٹ لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا تھا دوسرا کوئی کام کروا لے۔ نوری کی آواز لرز گئی۔ تمہیں کچھ آتا بھی ہے بھوڑ لڑکی؟ ارشما نے غصے میں کہا اور اس کا یہ جملہ سیدھا نوری کے دل پر لگا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا تھا مجھے نہیں آتا۔ اس کے آنسو دیکھ کر ارشمان کا چہرہ نرم پڑنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ہانیہ کی آواز آئی، اسٹوپڈ گرل۔ ارشمان کوئی ڈھنگ کی ملازمت رکھتی تھی، اسے تو کام ہی نہیں آتا۔ وہ اسے تھام کر اٹھانے لگی تو نوری نے دیکھا وہ ارشمان کا ہاتھ ایسے تھامے ہوئی تھی جیسے حق اسی کا ہو، جبکہ ارشمان کی نظر اب بھی نوری پر تھی۔ ہاتھ دکھاؤ، جل تو نہیں گیا؟ اس نے بے ساختہ نوری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو نوری کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تسلی چاہتا تھا۔ جی۔ وہ سر چکا گئی جبکہ ہانیہ کی آنکھوں میں واضح جیلیسی آئی۔ ارشمان یار چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس بچی نے تو سارا موڈ ہی اسپوائل کر دیا ہمارا۔ اس نے تقریباً اس کا بازو کھینچ لیا اور نوری کے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گر گئے۔ ارشمان جاتے جاتے ایک لمحے کو رکا اور پلٹ کر نوری کو دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے ہونٹ بھیج کر کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی، مگر کہاں کچھ نہیں۔ تم اس کے لیے اتنی پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ صرف ایک میڈ ہے، ہانیہ اسے لے جاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہتی ہے۔ تو انسان نہیں ہے کیا؟ ارشمان نے بہنویں چڑھائی۔ لیکن تم جس طرح کیا؟ وہ سختی سے اس کی بات کاٹا تو ہانیہ خاموش ہو گئی۔ تم بدل گئے ہو ارشمان، وہ شکوہ کرتی لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کا ذہن اب بھی کچن میں کھڑی لڑکی پر تھا جو باہر سے اپنی طرف کھینچ ڈالتی تھی، جبکہ کچن میں اکیلی کھڑی نوری آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر سب خراب کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ انہیں سچ میں میری فکر ہوئی تھی یا بس انسانیت تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں لگتے میرے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات غیر معمولی طور پر سیاہ تھی۔ آسمان پر بادل ایسے اکٹھے تھے جیسے کسی نے غصے میں سیاہی انڈیل دی ہو۔ ہوا کی آواز کھڑکیوں سے ٹکرا کر سیڑھیاں بجا رہی تھی۔ ایسے میں پہلا کڑکدار بادل گرجا تو نوری بستر میں سمٹی ہوئی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ہاتھ خود بخود کونے پر چلے گئے۔ یا اللہ! اس کے ہونٹ کب کپائے۔ اسے بچپن سے طوفان سے شدید ڈر لگتا تھا۔ جب بھی بادل گرجتے وہ دادی کے پلنگ میں گھس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ اکیلی تھی۔ کھڑکی کے شیشے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ہوا نے پردہ زور سے اڑایا۔ وہ دوسرا بادل پہلے سے زیادہ زور سے گرجا۔ کڑک! نوری کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ فوراً لحاف سر تک کھینچ کر بستر میں گھس گئی۔ آنکھیں بند تو دل تیزی سے دھڑکتا ہوا لگا۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ہر گرج اس کی اعصاب کو چیرتی جا رہی تھی۔ تیسری بار جب آسمان چمکا تو کمرہ ایک لمحے کے لیے پوری طرح روشن ہوا اور پھر فوراً اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی گرج ہوئی کہ دیواریں تک ہلتی محسوس ہوئیں۔ آہ! اس کی چیخ بے اختیار نکلی۔ سانسیں تیز ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے دادی کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے خود سے کہا، اور ایک بار پھر سے بادل گرجنے سے وہ فوراً بستر سے اتری، مگر ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ ہوا کے شور کے ساتھ بارش کی بوندیں شیشے پر زور زور سے پڑ رہی تھی۔ ہر آواز اسے یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو۔ وہ روتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے۔ کوریڈور میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ بس اماں بھی کے کمرے تک جانا ہے، وہ خود کو ہمت دے رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھی، زوردار گرج سے گھبرا کر دوڑنے لگی اور عین اسی لمحے کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی۔ اوہ! نوری کا توازن بگڑا، مگر گرنے سے پہلے کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ دیکھ کر ارشمان کو جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ وہ نوری کی گھبرائی ہوئی حالت سے پریشان ہو اٹھا تھا۔ نوری! وہ ابھی کچن سے پانی پی کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جبکہ نوری کے ہاتھ اس کی قمیض کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا تو آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی وقت ایک اور زوردار گرج ہوئی تو نوری کانپتی ہوئی تقریباً اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ ارشمان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بادلوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنکھیں لرز رہی تھی۔ ارشمان کے چہرے کی سختی فوراً غائب ہو گئی۔ میں اکیلی تھی کمرے میں، اماں کے پاس جا رہی تھی۔ پھر ایک اور گرج پر اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ اس کی قمیض پکڑ لی۔ پلیز مجھے وہاں لے چلیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ تو ارشمان نے ایک لمحے سوچا، اماں بھی کا کمرہ گھر کے دوسرے حصے میں تھا۔ اس شور میں اسے اکیلے لے جانا اور وہ بھی اس ڈری حالت میں اچھا نہیں لگتا۔ چلو پہلے میرے کمرے میں چلو،
وہ اسے اسی کے روم میں لے جانے لگا۔ نہیں، مجھے دادی کے پاس، پہلے ادھر آؤ۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ مزاحمت نہ کر سکی اور اس کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں مدھم لیمپ جل رہا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ نوری بستر کے کنارے بیٹھ گئی مگر اس کے ہاتھ پیر اب بھی کانپ رہے تھے۔ اتنا ڈر لگتا ہے تمہیں؟ وہ حیران تھا۔ جب میں چھوٹی تھی ایک بار ہمارے گھر کے پاس بجلی گری تھی، وہ سسکی، تب سے ہر گرج پر لگتا ہے کچھ ہو جائے گا۔ اچانک پھر زوردار آواز آئی تو نوری بے اختیار جھٹکے سے اس کی طرف بڑھی۔ اس بار وہ سیدھا اس کے سینے سے لگ گئی اور اشمان کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ارے یار، اتنی بھی کیا ڈر، کچھ نہیں ہوا، وہ مسکرا کر تسلی دیتا۔ میں نہیں سنبھل سکتی، مجھے لگتا ہے آسمان ٹوٹ جائے گا۔ وہ روتی بھی بولی۔ تو اگر آسمان ٹوٹ بھی گیا فکر کیسی، میں پکڑ لوں گا تمہیں۔ اشمان نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ مذاق نہ کریں، مجھے واقعی ڈر لگتا ہے، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ اس کی انگلیاں اب بھی اس کی قمیض میں پھنسی ہوئی تھیں۔ اشمان نے آہستہ سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ سنو، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف خالی آواز ہے، آواز نقصان نہیں کرتی، تم نے وہ محاورے نہیں سنا جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں؟ وہ اسے سنبھالتا پیار سے بولا۔ وہ دونوں اپنی پوزیشن اور وقت کا خیال کیے بنا ایک دوسرے میں گم ہوئے پڑے تھے، مگر دل رکنے لگتا ہے۔ وہ اس کی اور قریب ہو گئی، اس کے چہرے کی گرمی اور اس کی سانسوں کی نمی اشمان پہلی بار اسے اتنا قریب محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو جھڑکا، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے ہلکا سا تھام لیا۔ نوری، مجھے چھوڑیے گا نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ چند لمحوں تک صرف بارش کی آواز اور نوری کی سسکیاں گونجی، پھر دونوں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اس کا سانس نارمل ہونے لگا۔ اشمان کو محسوس ہوا کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اسے الگ کرنے کی جلدی میں نہیں تھا۔ نوری کے بال اس کی تھوڑی سی لگ رہے تھے اور اس کے ہاتھ اس کی پشت پر تھے۔ دل کی دھڑکن معمول سی تیز تھی۔ یہ سب کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر اسے دیکھا جو اب پرسکون آنکھیں بند کیے چہرے اس کے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جیسے ہی بادلوں کی آواز کچھ کم ہوئی، نوری کو یکدم ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، خود کو اشمان کے حصار میں پا کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھ سے دور رہیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور اشمان نے فوراً اپنے چہرے پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ واہ، ابھی تو کہہ رہی تھی چھوڑیے گا نہیں، اور اب دور ہو جائیں؟ اس کی بات پہ وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈر گئی تھی میں۔ اچھا، اور اب ڈر نہیں لگ رہا؟ اسی لمحے ہلکی سی گرج ہوئی تو نوری کا چہرہ پھر زد پڑا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اب کم لگ رہا ہے، وہ ہلکے سے بولی تو اشمان نے بازو باندھ لیے۔ تو میڈم کو بادلوں سے ڈر لگتا ہے، یہ نہیں معلومات ہے؟ وہ مسکرایا۔ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، وہ خجالت سے بولی۔ کیوں، تمہاری بے عزتی ہو جائے گی؟ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائی، پھر دھیرے سے بولی۔ میں اماں کے پاس چلی جاؤں؟ نہیں، میں نے تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، تم اکیلی نہیں رہو گی۔ اشمان ایک لمحے سے دیکھ کر کھڑا ہوا اور نوری کے چہرے پر فوراً سکون آ گیا۔ سچ؟ ڈونٹ وری۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ تھینکس، اس نے آہستہ سے کہا تو اشمان نے ہلکے طنزی انداز میں جواب دیا۔ ضرورت نہیں، بس خیال رکھنا نیکسٹ ٹائم یوں نہیں کسی سے لپٹ نہیں جاتے بادلوں کے ڈر سے، کیونکہ بادل تو چلے جاتے ہیں، فیلنگز رہ جاتی ہیں۔ وہ ہلکے سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک اور طوفان اٹھ چکا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کو دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے اور بے اختیار مسکرایا۔ اسے بادل سے ڈر لگتا اور مجھے اپنے جذبات سے۔ اس نے آہستہ سے دہرایا اور سر جھٹک کر اماں کے روم میں جانے لگا۔ دوپہر کے وقت گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، ایسے میں اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور اشمان آفس گیا ہوا تھا۔ نوری زاہد صاحب کا کمرہ صاف کر رہی تھی کہ ان کی کچھ اہم فائلیں ٹیبل پر رکھی تھیں۔ وہ احتیاط سے کپڑا پھیر رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ پھسلا اور پانی کا گلاس الٹ گیا۔ پانی سیدھا فائلوں پر بہہ گیا۔ یا اللہ! اس کی منہ سے گھبراہٹ میں نکلا۔ وہ فوراً ٹیشو اٹھا کر کاغذات بچانے لگی، مگر سیاہی پھیل چکی تھی، کچھ لفظ دھندلا گئے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے گرجدار آواز آئی کہ کیا کیا تم نے؟ زاہد صاحب یہ سب دیکھ کر اس کے پاس آ گئے۔ نوری کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ مڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میز صاف کر رہی تھی تو غلطی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر فائل اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ تمہیں اندازہ ہی کتنے اہم کاغذات تھے؟ وہ چلائے اور نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ابھی خوش کر دیتی ہوں، بس۔ ان کی آواز اور سخت ہو گئی۔ تم سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ ملازمہ کس نام کی ہو تم؟ اس کی گرجدار آواز پہ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کبھی روٹی جلا دی، کبھی کپڑے جلا دیے، کبھی کوئی الٹا کام، کبھی کوئی، اب فائلیں بھی برباد کر دی۔ ہر جملہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں، بس بہت ہو گیا۔ ان کا لہجہ سرد ہوا۔ اس گھر میں ہمیں کسی نااہل لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، اور تم سے بہتر ہے ہم خود ہی کام کر لیں۔
نوری کے پیروں تلے سے زمین جیسے کھسک گئی۔ جی میں سیکھ جاؤں گی، وہ ہکلائی۔ کہیں اور جا کر سیکھو، اور ابھی اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں مزید 2 منٹ تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لگا وہ سن نہ سکی ہو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ رونے لگی۔ جہاں سے آئی تھی۔ ان کی آواز میں کوئی نرمی نہ تھی۔ اسی وقت ان کا فون بجا تو انہوں نے غصے میں کال اٹھائی۔ ہاں حارث صاحب، جی مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا۔ نوری وہیں کھڑی رہی کہ فون کے بعد منتیں کرے گی، لیکن کان خود بخود ان کی باتوں پر لگ گئے۔ جی مجھے ڈائیورس کے پیپرز تیار کروانا ہے، جتنا جلد ہو سکے۔ نوری کا سانس رک گیا، آنکھیں پھیل سی گئیں۔ جی لڑکا راضی ہے، بلکہ ہم اس کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کینیڈا سے آئی ہوئی میری بھانجی ہے، آیوشمان کا اس سے جوڑ بنتا ہے۔ زاہد صاحب کا ہر لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل، بس جلدی پیپرز تیار کر دیں۔ کال ختم ہوئی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم گئی کیوں نہیں ابھی؟ انہوں نے آئیبرو اٹھا کر سوال کیا۔ ایک سوال ہے صاحب، وہ ہچکچائے۔ ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ جانتے کہ آپ ان کی طلاق دلوا رہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کون؟ ارشمان؟ وہ خاموش رہی تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، ہم اس کے لیے بہتر لڑکی چاہتے ہیں۔ ہانیہ کینیڈا سے آئی ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کی اسٹیٹس سے ہے۔ اس بچپن کی اتحاد جاہل منقوہ سے 100 گنا بہتر ہے۔ نوری کی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ یہ جملہ اس کے دل کو چیر گیا تھا۔ دیہاتن سے 1000 گنا بہتر۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی اس گھر میں کبھی فٹ نہیں ہو سکتی۔ نہ کام آتا تھا، نہ پڑھائی اور نہ اسٹیٹس، وہ صرف ایک بوجھ تھی۔ اپنا سامان لے جاؤ، سمجھی؟ وہ کہہ کر مڑ گئے، جبکہ نوری وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں دھندلا گئی تو آہستہ سے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے پہلی بار زور سے رو پڑی۔ میں واقعی یہاں کی نہیں ہوں، ان کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے بیگ نکالا اور اپنے چند کپڑے ٹھوسے۔ ہر چیز اٹھاتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ لمحے گردش کرنے لگے جب اس کا شوہر اس قریب آیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس سے شوہر کی حد تک محبت تھی، لیکن اب وہ ہر لحاظ سے اچھا لگنے لگا تھا۔ سیڑھیوں والا حادثہ، مائکرو ویو کا دھماکہ، بادلوں والی رات، اس کی باہوں کا حصار، اسے لگا سب جھوٹ تھا۔ شاید وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک نوکرانی اور ایک بوجھ تھی۔ اس نے آنسو پوچھے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کینیڈا والی لڑکی مجھ سے بہتر، خوبصورت، پڑھی لکھی، نفیس، آیوشمان کے ساتھ اچھی بھی لگے گی۔ آنکھوں سے پھر بھی آواز آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے ہمت کر کے بیگ بند کیا اور گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ایک لمحے کو رکی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ کاش وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھ لیتا، مگر شاید ہی ممکن نہ تھا۔ اس لیے وہ آہستہ سے گھر سے نکلی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، آسمان اب بھی بادلوں سے بھرا تھا۔ وہ سیڑھی سے اترنے لگی، ہر قدم کے ساتھ دل بھاری ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے گیٹ تک پہنچی اور پیچھے مڑ کر ایک بار گھر کو دیکھا۔ میری واقعی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے گیٹ کے باہر گاڑی رکی تو چوکیدار نے فٹ گیٹ سے کھول دیا۔ ارشمان کی گاڑی دیکھ کر نوری ساکت رہ گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر گاڑی کے گیٹ کے پاس ہی رک گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت تھی، جبکہ نوری نے نظر جھکا لی۔ میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ وہ گاڑی سے باہر نکلتا، لیکن نوری کے کچھ بول نہ سکی۔ اگر بولتی تو شاید سب بتا دیتی۔ میں اس گھر کے لائق نہیں، اس نے بمشکل کہا۔ کیا مطلب؟ آیوشمان کے چہرے پر الجھن آئی۔ آپ کی زندگی میں مجھ سے بہتر لوگ ہیں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ پیچھے آیوشمان گاڑی سے سر نکالے سے دیکھتا ہے۔ نوری صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اونچا ہو کے بولا۔ کچھ نہیں، بس میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ آیوشمان پیچھے شدید پریشان سا گاڑی وہیں چھوڑے فوری باہر نکلا۔ پہلی بارش کی شدت سے احساس ہوا کہ وہ اسے یوں جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شام کی خاموشی غیر معمولی تھی۔ سوسائٹی کی سڑکیں سنسان پڑی تھی، بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی اور اداسی گھلی ہوئی تھی۔ ایسے میں نوری تیز قدموں سے گیٹ پار کر کے سڑک پر آ گئی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ٹوٹا ہوا خواب لیے وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ نوری! اچانک ارشمان کی آواز شام کی خاموشی چیرتی ہوئی اس تک پہنچی، لیکن اس نے قدم اور تیز کر دیا۔ رک جاؤ یار! وہ چلایا، لیکن وہ نہ رکی۔ چند ہی لمحوں میں ارشمان نے دوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ غصہ کرتا ہے۔ نوری نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے۔ کیوں؟ کہاں جاؤ گی اس وقت؟ وہ لب بھیج کر بولا۔ جہاں میری جگہ ہوگی، وہ ضدی بچے کی طرح بولی۔ اور یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے؟ آیوشمان کی بہنویں تن گئی، اور بس یہی لمحہ اس کے اندر جبر سارا لاوا پھاڑ گیا۔ وہ سرخ آنکھیں اور چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا لیے اس کے قریب ہوئی۔ نہیں ہے جگہ، بلکہ کبھی نہیں تھی۔ اس نے زور سے اسے دھکا دیا تو ارشمان حیران سے چند قدم پیچھے ہٹا۔ نوری! مت چھوئے مجھے، وہ چیخیں۔ آپ لوگوں کو تو شروع سے ہی مجھ سے مسئلہ تھا، ایک ان پڑھ جاہل 10 بڑی دیہاتن جو ہوں میں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟
وہ غصہ کرتا، بکواس، وہ تلخ ہنسی، آپ کے والد وکیل کو فون کر کے طلاق کے کاغذات بنوا رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں بکواس کر رہی ہوں؟ اس نے سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے تم سے کیا کہا؟ اشمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہی کہ کینیڈا سے آئی ہوئی ان کی بھانجی مجھ سے بہتر پڑھی لکھی ہے، اسٹیٹس ہے، میں گاؤں کی جاہل لڑکی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھی ہانیہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ ہانپ رہی تھی، اور شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہی ہے سب۔ وہ بھیگے پلکوں سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں راضی ہوں اس سب پر؟ اشمان نے اس کے کندھے پکڑے۔ آپ کو میرے لگنے یا نہ لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ تو ویسے بھی اس نکاح کو مانتے ہی نہیں۔ اشمان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ کون سا نکاح؟ وہ نکاح جو ہمارا بچپن میں ہوا تھا۔ میں وہی نوری ہوں اشمان صاحب، جسے 12 سال پہلے آپ نکاح کر کے چھوڑ آئے تھے۔ 7 سال کی عمر سے آپ کے خواب دیکھ رہی تھی جو اب ٹوٹ گئے۔ ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے آنسو بہے، جبکہ اشمان اب اسے گھورا تھا۔ ہاں، میں وہی گاؤں والی جاہل لڑکی ہوں جسے آپ نے کبھی دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور اب طلاق دینا چاہتے ہیں۔ نوری نے آنسو پوچھے، جبکہ اشمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کی عجیب سی چمک آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں یہاں نوکرانی بن کر اس لیے آئی تھی کہ ایک بار آپ سے پوچھ سکوں کیا واقعی آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا شاید آپ مجھے پہچانیں گے، شاید کچھ احساس ہو۔ وہ ہنس دی، مگر ہنسی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مگر آپ کو تو دلچسپی ہی نہیں تھی، آپ کو بس اپنی اسٹینڈرڈ کی لڑکی چاہیے۔ مجھ جیسی لڑکی آپ کو کیا ملے گا؟ وہ کرلاتی سر جھکا کر دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اشمان نے آہستہ سے کہا، تم سمجھتی ہو مجھے نہیں معلوم تھا؟ نوری چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ مجھے پہلے دن سے معلوم تھا کہ تم میری بیوی ہو۔ اشمان نے گہرا سانس لیا اور نوری جیسے ساکت ہو گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، سچ ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتا، اگر پتہ تھا تو آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز کانپ گئی، جبکہ اشمان نے نظر اس کے چہرے پر جمائی۔ کیونکہ میں خود کنفیوز تھا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کنفیوز؟ وہ نہ سمجھتی۔ ہاں، بچپن کا نکاح اور ماں کی آخری خواہش، میں اسے نبھا رہا تھا، مجبوری سمجھ کر ہی صحیح، لیکن میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ مام ڈیڈ نے بہت بار مجھے ڈائیورس کے لیے کنونس کیا، لیکن میں اپنی ماں کی آخری خواہش نہیں بھول سکتا تھا۔ مجبور ہی صحیح، لیکن میں ہمیشہ تم سے باخبر رہتا تھا۔ اس کی اطلاع پہ نوری کا دل ڈوبا۔ تو میں واقعی مجبوری ہوں تھی۔ وہ رک گیا، پھر آہستہ سے بولا، مگر اب نہیں ہوں۔ نوری کی آنکھوں میں نمی اور حیرت اکٹھی ہو گئی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا جس دن تم اس گھر میں آئی تھی، تمہاری آنکھیں وہیں تھیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے پتہ کروا لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ نے ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ ابھی بھی شدید حیران تھی۔ کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ میں اپنے حق کے لیے آئی تھی، وہ تلخی سے بولی۔ اور وہ قریب آیا۔ میں خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہے، میں جاننا چاہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ رکا، اور نوری کا سانس رک گیا۔ اور میں نہیں چھوڑ سکتا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ ساکت رہ گئی۔ تم میری ماں کی خواہش تھی، مگر اب تم میری اپنی خواہش ہو۔ اس کی آواز نرم ہو گئی، جبکہ نوری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور آپ کے بابا جو وکیل کو کہہ رہے تھے؟ وہ ہلکے سے غصے سے بولی، میں ان کو 3 بار انکار کر چکا ہوں۔ وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زبردستی مجھ سے سائن لیں۔ وہ دھیما سا مسکراتا ہے۔ اور کینیڈا والی ہانیہ، اس نے آنکھیں گھمائی، وہ میری کزن ہے، اچھی دوست بھی ہے، بس شاید اسے میں پسند ہوں، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتا تو نوری نے نظر جھکا لی۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ موڑنے لگی تو اشمان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بوجھ نہیں ہو میری جان، تمہیں کس نے کہا؟ وہ ہلکا سا غصہ کرتا، میں جانتی ہوں کہ میں آپ سے کم تر ہوں، اس لیے کسی پر ترس یا مجبوری نہیں بننا چاہتی، کیونکہ میں خوددار باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ غصے سے بولی، اور میں ضدی آدمی ہوں جو اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ وہ بھی تیز لہجے میں بولا، میں چیز نہیں ہوں، ہاں تم میری بیوی ہو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ لایا تو نوری اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ چھوڑیں، وہ تڑپی۔ بس بہت ہو گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور نوری کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کا اندازہ بھی ہے میں نے کیا کیا محسوس کیا جب لوگوں کے تانے اور آپ کے بابا؟ اس کے جملے ادھورے رہ گئے کیونکہ اشمان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ نوری ساکت رہ گئی، پھر اس نے اس کے گال پر بوسہ رکھا۔ اشمان، شش، اس کی آواز میں بھاری ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک گاؤں کی سادہ سی لڑکی مجھے یوں بے چین کر دے گی۔ آئی لو یو جان۔ نوری کی سانسیں تیز ہو گئی۔ آپ مذاق کریں، میں اتنا سنجیدہ کبھی نہیں رہا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، چاہوں بھی تو نہیں۔ اس کے اظہار میں نوری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
پر پہلے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ میں ڈر گیا تھا کہ شاید تم مجھے چھوڑ جاؤ۔ وہ ڈر بیان کرتا ہے۔ میں؟ وہ چونکی۔ ہاں، کیونکہ تم نظر انداز کرنے میں ماہر ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرائی تو اشمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کی بات پہ نوری ڈری۔ اگر آپ کے بابا، انہیں میں سنبھال لوں گا، وہ ہلکے سے بولا۔ اور موم سمیت کینیڈا والی، وہ شرارتی ہوئی، اسے بھی سنبھال لوں گا۔ اسی نے آنکھ دبائی۔ بہت اعتماد ہے آپ کو اپنے آپ پر، نوری نے طنزی انداز میں کہا۔ تم ساتھ ہو تو ہے۔ اس کی بات پہ وہ شرما گئی۔ میں ابھی راضی نہیں ہوئی۔ وہ ساتھ ہی نخرہ دکھائی۔ تو منا لوں گا۔ وہ مسکرایا۔ کیسے؟ ہر رات، ہر دن، ہر روز۔ وہ جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو نوری کا سرخ چہرہ ہو گیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، وہ نوروٹھو پن سے بولی۔ اور تم بہت خوبصورت ہو، اور جب غصے میں ہوتی ہو تو اور زیادہ کیوٹ لگتی ہو۔ اس کی تعریف پہ وہ ہنس دی۔ اب بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ آیوشمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اگر بھاگ گئی تو پھر پوری سوسائٹی میں اعلان کرواؤں گا کہ میری محبوب بیوی گم ہو گئی ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ مجھ؟ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان دونوں کے دلوں میں نئی شروعات کی ہلکی سی دھڑکن جاگ چکی تھی، اور اس بار جب اس نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو نوری نے خود کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ خوش دلی سے محبت کو قبول کر لیا۔